ادا قاتل نگاہ قاتل، زباں قاتل بیاں قاتل، ادا قاتل نگاہ قاتل، زباں قاتل بیاں قاتل، کہاں جاؤں بتا قاتل، جہاں جاؤں وہاں قاتل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، کامران علی ویوز آن نیوز کے ساتھ حاضر ہے، اور آج دو خبریں میں لے کر آیا ہوں۔ ایک خبر کہ مریم نواز صاحبہ نے جو گزشتہ دنوں مظفر آباد میں جلسہ کیا ہے، اس میں کشمیریوں سے والہانہ محبت کا اظہار کیا ہے اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اس کے اوپر تجزیہ ہے۔ اور دوسری جو میں خبر لے کر آیا ہوں، اس میں پی ٹی ایم پشتون تحریک موومنٹ نے اپنے ہی جنازے کو پشاور میں خود دفنا بھی دیا ہے اور کفنا بھی دیا ہے۔ اب ان دونوں خبروں کا آپس میں کوئی جوڑ بھی ہے، تو اس جوڑ کو میں کیسے جوڑتا ہوں، اس میں آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ تو عزیز دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے کمنٹس بھی دیں، سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، اور ہمارے اس چینل کو، ہمارے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے لوگوں میں شیئر بھی کریں اور اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ تو عزیز دوستو، سب سے پہلے آتے ہیں کشمیر کے اوپر۔ تو جب کشمیر کا نام ہماری زبان پہ آتا ہے تو ہماری لہو میں، ہماری شاہ رگ میں ایک مومنٹم، ایک تحریک دوڑنے لگ جاتی ہے کہ ہم کس طریقے سے کشمیر کے ساتھ نتھی ہیں۔ ہمیں کشمیر کے بھائیوں کی، ہمیں کشمیر کی بہنوں کی وہ قربانیاں جو انہوں نے اپنے لہو کو سینچ کر کشمیر کی دھرتی کو دی ہیں، کشمیر کی عزت ماں بہنوں نے، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے بزرگوں نے، سید علی گیلانی نے، یاسین ملک نے، اور اس طرح دیگر کئی ایسے ہمارے رہنما اور مجاہدین ہیں جن میں برہان وانی شامل ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے دور رکھتے ہوئے کشمیر کی تحریک کا حصہ بنایا، اور کشمیر کی بیٹیوں نے، جب کشمیر کی بیٹیاں جو ہیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں تو بہت سے اشعار جو ہیں وہ اردو میں لکھے گئے ہیں کہ ہاتھوں میں لیے پتھر شہزادیاں کشمیر کی، ہاتھوں میں لیے پتھر شہزادیاں کشمیر کی، ڈھونڈنے نکلی ہیں خود آزادیاں کشمیر کی، ڈھونڈنے نکلی ہیں خود آزادیاں کشمیر کی۔ کشمیر کی ماؤں بہنوں کے ترانے کہ میرے بیٹے یہ ماں تجھ پہ واری رہے، میرے بیٹے یہ ماں تجھ پہ واری رہے، جنگ جاری رہے، جنگ جاری رہے، بھارتی فوج کی ٹولیوں سے لڑو، ہیں جو میسر ان گولیوں سے لڑو، بھارتی فوج کی ٹولیوں سے لڑو، ہیں جو میسر ان گولیوں سے لڑو، ختم ہو جائیں اگر گولیاں تو سنگ باری رہے، سنگ باری رہے، جنگ جاری رہے، جنگ جاری رہے۔ جن کی مائیں ایسی ہوں، جن کے زبانوں پر یہ ترانے ہوں، ان نوجوانوں کو کون شکست دے سکتا ہے؟ اور وہ بھارتی فوج اور وہ لوگ جن کی مائیں یہ ترانے بھیجتی ہیں کہ گھر کب آؤ گے، لکھو کب آؤ گے، سندیسے آتے ہیں، سندیسے بلاتے ہیں، لکھو کب آؤ گے، گھر کب آؤ گے۔ تو یہ فوج جن کی مائیں انہیں بلاتی ہیں اور ہماری مائیں ہمیں کہتی ہیں کہ بھارتی فوج کی ٹولیوں سے لڑو، ہیں جو میسر ان گولیوں سے لڑو، ختم ہو جائیں اگر گولیاں تو سنگ باری رہے، جنگ جاری رہے۔ ان کو کون شکست دے سکتا ہے؟ لیکن ابھی ہمارے ان کشمیری بھائیوں کو، ہمارے پاکستانیوں کو اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے دشمن کی پہچان کرنی ہے، اپنے نام نہاد لیڈروں کی پہچان کرنی ہے، اپنے اندر آستین کے سانپوں کی پہچان کرنی ہے کہ وہ کون ہیں جو ہمارے پیٹھ پیچھے کھڑے ہیں۔ اب اس میں عزیز دوستو، ابھی حال ہی میں مریم نواز نے آزاد کشمیر میں ایک جلسہ کیا، اور کہاں پہ جلسہ کیا؟ وہاں پہ جلسہ کیا جہاں پودوں سے نکلتے ہیں خون کے آنسو،
جہاں پودوں سے نکلتے ہیں خون کے آنسو، وہاں انسان رہتے ہیں، اسے کشمیر کہتے ہیں۔ کہ یہاں پر انہوں نے اپنی سیاست کو چمکایا۔ وہ دن سیاست چمکانے والا نہیں تھا، وہ دن کشمیریوں کے ساتھ کے خود ارادیت کرنے کا دن تھا، وہ دن کشمیریوں کا ساتھ دینے کا دن تھا۔ اس کے اندر وہاں پر خاتون نے کیا کہا؟ وہاں خاتون نے حکومت وقت پاکستان کے پیٹھ پر چھری گھونپی۔ وہاں پہ انہوں نے ہر موذی مرض جو کشمیر کے اندر مودی مرض کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس میں عمران خان کو مورد الزام ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ سقوط کشمیر کر دیا ہے اس حکومت نے، سقوط ڈھاکہ سے انہوں نے اس کو ریزمبلنس دی، اور اس کے اندر انہوں نے کشمیر کی عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ تاریخی سیاہی اس حکومت کے منہ پر ملی جائے گی۔ تو میں محترمہ سے یہ پوچھتا ہوں کہ محترمہ، کارگل کی جیتی ہوئی جنگ، اس کو ٹیبل پہ ہرانے کی تاریخی سیاہی کس کے منہ پر جائے گی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ واجپئی کی گود میں بیٹھ کر جب آپ کے والد گرامی نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو کارگل کی جنگ میں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ بھارت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، یہ ایک تاریخی سیاہی کس کے منہ پر ملی جائے گی؟ مودی اور اس کے یار دست راست جندال کے ساتھ کاروبار کرنے کی تاریخی سیاہی کس کے منہ پر ملی جائے گی؟ نریندر مودی آپ کی شادیوں میں بنا ویزا پاکستان کے قانون کو توڑتا ہوا جب آپ کے گھروں میں آتا ہے تو وہ تاریخی سیاہی کس کے منہ پر ملی جائے گی؟ را کے ایجنٹ، انڈیا کا جندال، وہ بغیر ویزے کے مری میں آپ کے بابا جان سے ملنے جاتا ہے، وہ تاریخی سیاہی کس کے منہ پر ملی جائے گی؟ آپ کے بھائیوں کو جب پاکستان کی عدالتیں بلاتی ہیں، آپ کے بھائیوں کو جب کہتی ہیں کہ آؤ اس ملک میں اپنے لیے جو مقدمات بنے ہیں ان کا سامنا کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے شہری نہیں، پاکستان کی عدالتیں ہمیں نہیں بلا سکتی، وہ تاریخی سیاہی کس کے منہ پر ملی جائے گی؟ تو عزیز دوستو، ان سے یہ پوچھا جائے کہ جب آپ کے گھر کے ارکان یہاں پر حکومت میں ہوتے ہیں تب سب اچھا ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو حکومت سے الگ کر دیا جاتا ہے، آپ پاکستان کے اداروں کو گالیاں دیتے ہیں، یہ تاریخی سیاہی بتائیں کس کے منہ پر ملی جائے گی؟ یہ تاریخی سیاہی آپ کے خاندان کے منہ پر ملی جائے گی۔ آپ نے کشمیر کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ بدل دو، آپ اب اس کو یہاں پر حکمران بناؤ جس کی حکومت پاکستان میں نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں، جو پچھلی حکومتیں آپ پاکستان کے حکومت کے ساتھ جب آپ کے والد گرامی کی ہوتی تھیں تو اس وقت کشمیر میں اپنی ہی حکومت بنوانا، وہ تاریخی سیاہی کس کے منہ پر ملی جائے گی؟ مجھے ان سوالوں کا جواب چاہیے، جواب میں گالیاں نہیں چاہیے۔ تو عزیز دوستو، ان سے یہ سوال آپ ہر جگہ ہر لمحے پوچھیں، یہ irrelevant ہو چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اب داستان جو ہے وہ بھی نہیں رہی باقی، اب یہ جہاں سے گزرتے ہیں اللہ کے مکافات عمل سے گزرتے ہیں، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ لندن کی سڑکوں میں ان کو گالم گلوچ کا سامنا ہے، ان کو چور ڈاکو اور اس کی آوازوں کا سامنا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ گو نیازی گو کے نعرے عوام میں لگوا کر عمران خان سنو، میں عمران خان کا حمایتی نہیں، لیکن ہم نے گو نواز گو کے نعرے بھی سنے ہیں۔ ہم نے لاہور کے اندر دو رنگیلے ایک کبا جی ہن چک انہوں ربا جی، یہ بھی نعرے سنے ہیں۔ ہم نے عزیز دوستو، جب واجپئی 1999 میں پاکستان آیا تھا، اس میں نے خود قید و بند کی صحبت کاٹی تھی۔ ہم نے کسوری چکیوں میں وقت گزارا تھا، اور وہاں پہ ہم نے کشمیری مجاہدین اور کشمیری اور مقبوضہ کشمیر کے خصوصی طور پہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر جو ظلم ان جیلوں میں کیا گیا تھا، جو وہاں پہ ہم لوگوں کو زہریلے کھانے کھلائے گئے تھے، اور اس میں بہت سے لوگ شدید قسم کے بیمار ہو گئے تھے، ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے۔ محترمہ بتانا پسند کریں گی کہ یہ تاریخی سیاہی کس کے منہ پر ملی جائے گی؟ آپ
آپ نے پورے تاریخ کے اندر اور اپنی پوری تقریر کے اندر جو آپ کی ایک تاریخ ہے جو ابھی موجودہ چھوٹی سی جس میں آپ تقاریر کر رہی ہیں بشمول آزاد کشمیر کی تقریر میں آپ نے کشمیری عوام کے ساتھ ہمدردی کی، مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ ہمدردی کی، لیکن ایک بار بھی آپ نے نریندر مودی کا نام نہیں لیا۔ آپ نے تمام تر ذمہ داری عمران خان پر ڈال دی کہ جیسے عمران خان نے 1.5 سال سے ان کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، ایک کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کو ایک جیل کی شکل دی ہوئی ہے، آپ نے اپنے نریندر مودی اور چہیتے نریندر مودی کا ایک بار بھی نام نہیں لیا۔ یہ سوال آپ کا پیچھا کریں گے، آپ کے ڈائلاگ، آپ کی فلمی سچویشن وہ کہیں آپ کے کام نہیں آئے گی۔ آپ کا مذاق بن رہا ہوتا ہے، آپ کی باتوں میں آپ کے جذبات شامل نہیں ہوتے، آپ کا چہرہ آپ کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، آپ کی منافقت چہرے پر عیاں ہوتی ہے۔ اور عزیز دوستو، اب آتے ہیں ہم دوسری خبر کی طرف۔ عزیز دوستو، اب ہم دوسری خبر پہ آتے ہیں تو دوسری خبر جو ہے وہ پی ٹی ایم کے بارے میں ہے۔ پی ٹی ایم نے اپنے جلسے کے اندر اپنی ہی تحریک کو خود دفنا بھی دیا ہے، کفنا بھی دیا ہے، اور اس کا کلا کما خود اپنے ہاتھوں سے کر دیا ہے۔ عزیز دوستو، اور اس کی ویڈیو کے پیچھے پکچر بھی چل رہی ہے کہ ایک ڈرون کیمرے نے پکچر جو لی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت کی پکچر ہے جب یہ جلسہ اپنے پورے پیک پر تھا، اور اس وقت اس جلسے کے اندر کتنے لوگ شامل تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ اس کے جو پچھلے جلسے ہوتے رہے ہیں پی ٹی ایم کے، ان کی بھی پکچرز چل رہی ہیں، آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے عوام آیا کرتی تھی اور اس میں شامل ہوتی تھی، لیکن وہ عوام پاکستان کی نہیں ہوتی تھی، وہ تمام پاکستان کے اندر جو پناہ گزین ہیں افغانستان کے وہ لوگ ہوا کرتے تھے۔ لیکن اس بار گورنمنٹ نے جو ہے ان کا ایک ڈیٹا بنانے کے لیے ایک تحریک شروع کر رکھی ہے جس میں ان کے آئی ڈی کارڈز بنیں گے تاکہ افغانیوں اور پاکستانیوں کے درمیان فرق جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ تو اس کے وجہ سے وہ لوگ افغانی وہاں شامل نہیں ہوئے کیونکہ وہ اس میں اپنے کارڈز نہیں بنوانا چاہتے، اور انہیں یہ خدشہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ ہم یہاں اکٹھے ہوں تو اس کے بعد ہماری جانچ پڑتال شروع ہو جائے اور سکروٹنی کے دوران جو ہے ہم واضح طور پر سامنے آ جائیں۔ تو اس وجہ سے افغانی لوگ اس خدشے کی وجہ سے نہیں آئے، اور اس میں ہمارے افغانیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ تاریخ کی سب سے بڑی جو کسی نے پناہ دی ہے مہاجرین کو تو وہ پاکستان نے دی ہے۔ تو پاکستان کی قربانیوں کا خیال کریں، اور خیال کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ دشمنی ان عناصر کے ساتھ نہ مل کر کریں جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستان کے وجود کے دشمن ہیں۔ پاکستان کا وجود ایک اٹل بات ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ پاکستان دنیا کے اوپر ایک دنیا کے نقشے پہ چھا کر رہے گا، لیکن افغانیوں سے میری گزارش ہے کہ ان چیزوں سے دور رہیں اور پاکستان بن کے اور مسلمان بن کے پاکستانیوں کا ساتھ دیں، پاکستانیوں میں تخفر کے بازی کے اندر استعمال نہ ہوں۔ تو یہاں پہ منظور پشتین صاحب اور ان کے جو محسن داوڑ اور دیگر جو لیڈران ہیں ان کی تقاریر پر آتے ہیں۔ انہوں نے تقاریر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اٹک تک جو ہے افغانستان ہے اور ہمیں اٹک تک افغانستان دیا جائے۔ ان کے مطالبات میں یہ تھا، اور دوسرا مطالبہ جو اہم مطالبہ تھا کہ جس طرح پاکستان کشمیریوں سے کہ خود ارادیت مانگتا ہے اسی طریقے سے پاکستان کے پی کے لوگوں کو بھی حق خود ارادیت دے، بلوچستان کے لوگوں کو بھی دے، سندھ کے لوگوں کو بھی دے۔ تو اب ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی تحریک آزادی کے پی کے میں چل رہی ہے، کون سی تحریک آزادی جو ہے وہ بلوچستان میں چل رہی ہے، کون سی تحریک آزادی جو ہے وہ سندھ میں چل رہی ہے۔ کشمیر میں تو ایک تحریک آزادی ہے اور اقوام متحدہ کی اسٹیبلشڈ قرارداد ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تحریک آزادی جو ہے ان کو حق خود ارادیت دیا جائے۔ تو اس میں ان تینوں صوبوں کے جن کا مطالبہ کر رہے ہیں، کہاں سے اقوام متحدہ میں کوئی قرارداد آئی ہے؟ کوئی قرارداد ایسی موجود ہے جس کے تحت جو ہے آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو حق خود ارادیت دیں؟ بے پیر کی چھوڑنے اور بے پر کی چھوڑنے کی جو آپ کی عادت ہے اسے ختم کریں اور اس ملک کی دھارے میں آئیں، اور اس ملک کو وہ جو ہے ایک متحد ملک جو ہے وہ جو ہے اس کو متحد ملک ہی رہنے دیں۔ آپ افغانستان کی اس حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، فنڈ وہاں سے لے رہے ہیں جو خود ایک عوامی حکومت نہیں ہے اور جس کے دن گنے جا چکے ہیں، اور آپ کو یہاں پہ کشمیر کا درد ستا رہا ہے۔ تو میں نے آپ کو سٹارٹ میں یہ کہا تھا کہ اس کا ایک جوڑ بنتا ہے، اور میں آپ کو جوڑ کر دکھاؤں گا دونوں خبروں کا کیا جوڑ ہے۔ تو دونوں خبروں کا جوڑ یہ ہے کہ کے پی کے پٹھانوں کا اور کشمیر کا چولی دامن کا ساتھ ہے،
ہے۔ 1948 میں میرے ان غیور پٹھانوں نے، آن بان شان اور پاکستان کے ماتھے کے جھومر پٹھانوں نے اور ان پختونوں نے، پاکستان کی غیرت پختونوں نے کشمیریوں کا ساتھ دے کر کشمیر کو سری نگر تک پہنچا دیا تھا، اور آج کا جو آزاد کشمیر ہے اس میں پختونوں کا لہو شامل ہے۔ اور آئندہ بھی جب کبھی پاکستان پہ کوئی میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو یہ پختون ہی پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ بلوچی، سندھی، پنجابی، پختون سب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پاکستان کا دفاع کریں گے، اور یہ کشمیر غزوہ ہند کا نقطہ آغاز ثابت ہوگا، اور کشمیریوں کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ یہ نقطہ آغاز ہیں جو نقطہ اختتام تک، بھارت کی فتح تک ہمارا جو ہے وہ ایک ساتھ ہوگا، اور انشاءاللہ اس کی وجہ کشمیری بنیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ عزیز دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور ہماری آواز میں لانے کے لیے کومنٹ میں ہمارا ساتھ دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔